کیا ہوا ہے؟ مجھے یہاں کیوں بلایا تم نے؟ وہ ایک خالی کلاس روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ لڑکا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بولا تھا۔ کیسا سرپرائز؟ زرنش نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے دور کیوں جا رہی ہو؟ بس یہ دیکھو۔ اس نے بے باکی سے زرنش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زرنش نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ دور رہ کر بات کرو۔ زرنش غصے سے چیخی۔ تھپڑ کھاتے ہی لڑکے کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اب اس کی قیمت تمہیں بہت بھاری چکانی پڑے گی۔ وہ غصے سے پھنکارا اور اپنا موبائل فون اس کے سامنے لہرایا۔ جیسے ہی زرنش کی نظر موبائل کی اسکرین پر پڑی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ماتھے پر پسینے چمکنے لگا۔ اس نے لپک کر موبائل چھیننا چاہا لیکن وہ لڑکا پھرتی سے پیچھے ہو گیا۔ دیکھنا، جب یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی تو تمہیں عقل آ جائے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے حقارت سے زرنش کو دھکا دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ زرنش وہیں ڈیسک پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوست فریحہ وہاں داخل ہوئی۔ کیا ہوا زرنش؟ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چلو، ہمیں گھر جانا ہے، فریحہ نے اسے ہلا کر پوچھا۔ مگر زرنش تو ابھی بھی اسی خوفناک لمحے میں قید تھی جب اس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ فریحہ وہ زرنش نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فریحہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح ہمت ہار گئی ہے۔ کیا ہوا ہے زری؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ زرنش نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا موبائل بجا۔ ایک میسج موصول ہوا تھا، کل رات 8 بجے کلب پہنچ جانا۔ ساتھ میں لوکیشن شیئر کی گئی تھی اور صاف لکھا تھا کہ اگر وہ نہ آئی تو ویڈیو وائرل کر دی جائے گی۔ زرنش اپنی جیب پلک پلک کر رونے لگی۔ فریحہ نے موبائل پکڑ کر میسج دیکھا اور پڑھا اور پریشانی سے زرنش کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس ویڈیو کی بات کر رہا ہے یہ؟ بتاؤ مجھے زری۔ زرنش نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ فریحہ کبھی حیرت سے زرنش کو دیکھتی تو کبھی موبائل کو۔ ان کے پاس یہ ویڈیو کہاں آئی کہاں سے؟ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ مجھے نہیں معلوم فریحہ، لیکن اگر یہ ویڈیو وائرل ہوگی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تمہیں معلوم ہے میرے بھائیوں کا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے اور اس کے بعد شاید وہ یہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیں کہ میں ان کی بہن ہوں۔ اس نے تڑپ کر فریحہ کا ہاتھ تھاما۔ چلو ٹھیک ہے، حوصلہ رکھو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات لین دین سے ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہم جا کر بات کریں گے، شاید وہ مان جائیں۔ فریحہ نے اسے تسلی دیتے والے انداز میں سمجھایا۔ اگر بات کرنے سے مسئلہ حل نہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھائیوں کو بتا دینا چاہیے۔ زرنش نے سسکتے ہوئے کہا۔ نہیں زری، ایسی غلطی مت کرنا، تمہارے بھائی بہت غصے والے ہیں، ہم ایک دفعہ خود جا کر بات کریں گے۔ اس نے کل تک کا ٹائم دیا ہے نا، وہ بھی ویڈیو وائرل نہیں کرے گا۔ میں اس سے بات کروں گی، شاید وہ پیسے لے کر یہ بات یہیں ختم کر دے۔ بس تم گھر میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ فریحہ نے اسے سختی سے تاکید کی۔ زرنش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ خود بھی اپنے بھائیوں کی فطرت سے واقف تھی۔ اتنی بڑی بات سن کر وہ یقیناً ناپے سے باہر ہو جاتے اور زرنش کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ فریحہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ پورا راستہ زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو فریحہ نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ زرنش دیکھو، گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے۔ اگر یہ بات پھیلی تو آگ کی طرح سب کچھ ہلا دے گی۔ ہم کل جائیں گے اور سب ٹھیک کر دیں گے۔ شاید اسے صرف پیسے چاہیے ہوں۔ اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ زرنش نے لرزتے ہوئے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن وہ اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ لڑکی جو آج تک بنا دوپٹے کے کسی کے سامنے نہیں آئی تھی، اس کی ویڈیو کسی نامحرم کے پاس تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ آخر یہ ویڈیو بنی کب اور کہاں۔ اس کے گھر میں تو کبھی کوئی ایسا نہیں آیا تھا جو بھروسے کے لائق نہ ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گم گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ پوری رات سکون سے سو بھی نہ پائی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس کے ذہن میں مسلسل وہی ویڈیو گھوم رہی تھی جو اس نے کل دیکھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی یہ کیفیت کس کو بتائے۔ وہ بار بار خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے وہ ویڈیو اب تک دیکھ لی ہوگی۔ بے شک وہ ابھی انٹرنیٹ پر نہیں گئی تھی، لیکن وہ یونیورسٹی کے لڑکوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں بس کسی کو ذلیل کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔
امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں، اس نے سوچا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ اسی لمحے میں اس کا موبائل بجا۔ فریحہ کی کال تھی۔ ہیلو، کیا تم نے بات کی؟ زرنش نے فون اٹھاتے ہی بے چینی سے پوچھا۔ سامنے سے فریحہ کی بھاری آواز آئی، وہ نہیں مانے، ہمیں جانا ہی ہوگا، تم 7 بجے تک میرے گھر آ جانا، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ نہیں نہیں، تم میرے ساتھ کیوں جاؤ گی؟ یہ میرا اکیلے کا مسئلہ ہے، اگر تم وہاں گئی تو یقیناً تمہاری بھی بدنامی ہوگی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ زرنش نے روتے ہوئے انکار کیا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، فریحہ نے غصے سے کہا، تم میرے ہر اچھے برے وقت میں میرے ساتھ رہی ہو، اب جب تم پر برا وقت آیا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں، ہم ساتھ جائیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فریحہ کا حوصلہ پا کر زرنش نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اسے اس وقت کسی سہارے کی ضرورت تھی اور فریحہ اس کے لیے بہترین دوست ثابت ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں کہ گھر سے کس بہانے نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پر اسے اپنے کزنز بیٹھے دکھائی دیے۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے اس کے کزنز نے ہی پالا تھا، گھر کے بڑے تو اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ اسے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس نے کبھی اپنے کزنز کے والدین کے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیوں سے نیچے اتری اور خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آج یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ ایک باردار اور گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ زرنش کے ہاتھ کانپ اٹھے اور چمچ اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شجاع سکندر کو دیکھا، جو اپنی چیز جیسی نظریں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بھویں اچکائیں اور اس کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ کچھ ہوا ہے؟ شجاع کی دوبارہ گونجتی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ شجاع سکندر سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ وہ گھر میں سب سے بڑا اور سخت گیر تھا۔ اس کے سامنے تو اکثر زرنش کی آواز ہی بند ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے وہ بہت کم ہی شجاع کے سامنے آیا کرتی تھی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، وہ کھلاتی ہوئی بولی تھی، لیکن اس کے لہجے کی تھرتھراہٹ اور ہاتھوں کی کپکپی شجاع سکندر کی عقابی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ اگر کسی نے تمہیں پریشان کیا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، تمہارے پرنسپل سے میں خود بات کر لوں گا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، شجاع نے اپنی مخصوص بھاری اور رعبدار آواز میں کہا۔ فوراً ہی زرنش کو اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے شجاع اس کے اندر چھپے خوف کو پڑھ لے گا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نظریں جھکا کر منمنائی۔ شجاع نے گہرا سانس لیا اور اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم دونوں کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے فارس اور حارث سے پوچھا، جو خاموشی سے زرنش کے بدلتے رنگوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، آپ نے جو کام کہا تھا، آج ہم اسی سلسلے میں باہر جا رہے ہیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا، فارس نے اعتماد سے جواب دیا، جبکہ حارث نے تائید میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، حارث کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، شجاع نے حکم دیا۔ کیا؟ حارث اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ کیوں جانے لگا؟ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس نے فوراً انکار کیا اور اپنی پلیٹ اٹھا کر بھاگنے لگا۔ شجاع نے غصے سے پاس پڑا گلاس اٹھایا۔ حارث نے مہارت سے اسے کیچ کیا اور زبان چڑھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ بھائی چھوڑیں اسے، چھوٹا ہے ابھی، فارس نے شجاع کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھاؤ کہ اب بڑا ہو گیا ہے، اسے عقل سے کام لینا چاہیے، آخر کب تک یہ ذمہ داریوں سے بھاگتا رہے گا؟ شجاع نے غصے سے کہا۔ حارث مسکرایا۔ بھائی، یہی تو دن ہے اس کے انجوائے کرنے کے، بعد میں تو ساری زندگی کام ہی کرنا ہے۔ حارث کی بات سن کر شجاع خاموش ہو گیا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس تمام گفتگو کے دوران زرنش ساکت بیٹھی اپنی پلیٹ میں کانٹے سے خرید رہی تھی۔ اس کا حلق خشک تھا، لیکن وہ زبردستی کھانا نگلنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے ذہن میں ایک ہی منصوبہ چل رہا تھا، فارس بھائی تو کام پر جا رہے ہیں، حارث بھائی کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے اور شجاع بھائی کو تو میں خود ہی ٹھکانے لگا دوں گی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے دل ہی دل میں منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا، اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کیا اور جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شجاع نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش اور گھبرائی ہوئی ہے، لیکن جب اس نے خود ہی انکار کر دیا تھا تو شجاع نے بات وہیں ختم کر دی۔ فارس کے عام دھیان سے کرنا۔ شجاع نے فارس کا کندھا تھپتھپا کر اسے الوداع کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فارس نے اپنی کمر سے لگی گن نکالی، اس میں گولیاں چیک کی اور شرٹ کے نیچے چھپا کر حویلی سے نکل گیا۔
شام کے 7 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ دانش دبے قدموں کچن میں آئی۔ وہاں ملازم ہمیشہ کی طرح شجاع کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا۔ شجاع بھائی نے کہا ہے کہ آپ جا کر باہر پودوں کو پانی دیں، شاید مالی نے صحیح طرح پانی نہیں دیا۔ دانش نے کچن میں داخل ہوتے ہی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ملازم نے حیرت سے دانش کو دیکھا۔ وہ کبھی اس طرح کام بتانے نہیں آتی تھی، لیکن آج اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ لیکن بی بی، یہ کام تو مالی کا ہے اور ابھی میرا دوسرا کام بھی باقی ہے۔ ملازم نے عذر پیش کیا۔ آپ کو تنخواہ برابر ملتی ہے نا، جتنا کہا ہے اتنا کریں، جائیں یہاں سے۔ دانش نے پہلی بار اتنی سختی سے بات کی تھی کہ ملازم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دانش کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جیسے ہی ملازم نظروں سے اوجھل ہوا، اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑی ہوئی چاول گولیاں دیکھی جو فریہ نے اسے دی تھی۔ فریہ نے کہا تھا کہ یہ گولیاں کبھی ہنگامی صورتحال میں کام آتی ہیں، اور آج واقعی وہ وقت آ گیا تھا۔ اس نے گولیاں دودھ میں مکس کی، اچھی طرح ہلا کر گلاس تیار کیا اور کانپتے ہاتھوں سے شجاع کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ شجاع صوفے پر ٹانگ چڑھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ آج تم یہاں کیسے؟ شجاع نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ملازم کو کچھ کام تھا، وہ پریشان تھا، تو میں نے سوچا میں ہی آپ کو دودھ دے دوں۔ اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ شجاع نے محض سر ہلایا اور دوبارہ لیپ ٹاپ میں مگن ہو گیا۔ دانش وہیں کھڑی اپنی انگلیاں ٹھٹکانے لگی۔ شجاع نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ جاؤ یہاں سے، اس کی وہی سخت آواز گونجی۔ دانش تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ دودھ پی لے تاکہ وہ بے فکر ہو کر گھر سے نکل سکے، لیکن شجاع کے حکم پر اسے باہر جانا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑا۔ 5 منٹ بعد اس نے دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا۔ شجاع صوفے پر سر گرائے گہری نیند سو چکا تھا۔ دودھ کا گلاس خالی میز پر پڑا تھا۔ دانش نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے بھائی سو گئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ اور جیسے ہی ایک گولی کی آواز اس تاریک بیسمنٹ میں گونجی اور سامنے کھڑا لڑکا لمحوں میں ڈھیر ہو گیا۔ ہمارے گینگ سے نکلنے کا مطلب صرف موت ہے، موت۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس دلدل میں جو ایک بار اتر جائے وہ کبھی زندہ باہر نہیں جا سکتا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کام چھوڑ کر شریفانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہمارے سارے راز جان لینے کے بعد یہ یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں درندگی تھی جب وہ پیچھے کھڑے لڑکوں کی طرف مڑا۔ کیا تم میں سے کوئی اور ہے جو اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا، مگر وہاں کھڑے کسی بھی شخص میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ نظریں بھی اٹھا سکے۔ سب نے نفی میں سر ہلا دیا اور گردنیں جھکا کر کھڑے رہے۔ شاباش! اگر آئندہ کسی نے یہاں سے نکلنے کی بات اپنے وہم و گمان میں بھی لائی تو یاد رکھو، انجام صرف موت ہے۔ صرف موت ہی وہ راستہ ہے جو تمہیں اس دلدل سے نکال سکتا ہے اور ان زنجیروں سے آزاد کروا سکتا ہے۔ اس نے حقارت سے زمین پر پڑے اس لڑکے کی لاش کو دیکھا جس کا گرم خون اب فرش کو بھگو رہا تھا۔ جاؤ، آج نیا مال آ رہا ہے۔ وہ باز کے بستر تک پہنچ جانا چاہیے اور باز کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس لڑکی کو ہیوی ڈوز دے دینا تاکہ اگر وہ ہوش میں آ بھی جائے تو کسی قسم کا ہنگامہ نہ کر سکے۔ ڈوز اتنی دینا کہ وہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے سدھ رہے۔ ہمارے باس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائے اس نے اپنی گن پاکٹ میں ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کھڑے لڑکوں نے ایک بے بس نظر اپنے ساتھی پر ڈالی جو کل تک اپنی شادی کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ یار، میں یہ سب چھوڑ کر بس اپنی بیوی کے ساتھ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے۔ میں اسے پوری دنیا گھمانا چاہتا ہوں۔ اس کے کل کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دوست کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کیا اور اپنے مردہ دوست کی طرف بڑھا۔ پھر چند لوگوں نے لاش کو اٹھایا اور وہاں سے باہر نکلتے چلے گئے۔ وہ سیدھی فریہ کے پاس پہنچی تھی۔ تم نے کتنی دیر کر دی دانش؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فریہ نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ماما، میں دانش کے ساتھ کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، میرا انتظار نہ کیجیے گا، شاید واپسی میں دیر ہو جائے۔ فریہ نے اپنی ماں کو اطلاع دی اور جواب سنے بغیر دانش کو گاڑی میں بٹھا کر نکل گئی۔ فریہ گاڑی کی اسی لوکیشن پر لے جا رہی تھی جو اس لڑکے نے بھیجی تھی۔ دانش کو اچانک ایک خیال آیا۔ وہ حیران ہوئی کہ فریہ کو لوکیشن کیسے پتہ چلی۔ اس نے تو صرف کل میسج دکھایا تھا، لوکیشن تو شیئر نہیں کی تھی۔ شاید اس لڑکے نے فریہ کو بھی میسج کر دیا ہوگا، یا فریہ نے میرے فون سے دیکھ لی ہوگی۔
اس نے خود کو تسلی دی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل ڈوب رہا تھا۔ درنش خاموشی سے اپنی انگلیاں چٹکاتی آیت الکرسی کا ورد کرتی خود کو اللہ کے سپرد کر چکی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی اگر کچھ برا ہو گیا تو یقیناً وہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اسے سمجھنے والا بھی گھر میں کوئی نہیں تھا۔ حارث ہمیشہ اپنی ہی مرضی کی دنیا میں مگن رہتا تھا، جبکہ شجاع سکندر تو وہ ہمیشہ گھبرایا کرتی تھی، جہاں وہ اسے دیکھتی وہاں سے غائب ہو جایا کرتی۔ رہی بات فارس کی تو وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ حارث سے ملتی تو فارس کو کام کا کیڑا کہہ کر پکارتی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی تو درنش حیرت سے باہر جھانکا۔ یہ ایک سنسان جگہ پر موجود ایک کلب تھا، جہاں باہر گاڑیوں کا ہجوم لگا تھا۔ درنش نے فوراً فریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ فریہ، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، درنش گھبرا کر بولی۔ فریہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو تم، ہم اتنے قریب آ کر واپس جائیں؟ اس لڑکے نے صاف صاف کہا تھا کہ اگر ہم آج نہیں آئے تو وہ ویڈیو وائرل کر دے گا، فریہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ درنش نے سہمی ہوئی نظروں سے باہر دیکھا اور اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کر لی۔ دوسری طرف فریہ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا، بالوں کو کھلا چھوڑا اور لپسٹک نکال کر لگانے لگی۔ اپنا ہینڈ بیگ پکڑ کر وہ اعتماد سے گاڑی سے باہر نکلی۔ درنش نے فریہ کی ان تبدیلیوں کو حیرانگی اور پریشانی سے دیکھا، پھر خود بھی گاڑی سے باہر نکلی اور اپنے سر کے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامتی ہوئی لرزتے قدموں کے ساتھ فریہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کلب کے دروازے کے پیچھے اس کی زندگی کا سب سے ہولناک موڑ اس کا منتظر ہے۔ اور پھر کلب کے شور اور مدھم روشنیوں میں درنش کا دم گھٹ رہا تھا۔ فریہ اسے ایک راہداری سے گزارتے ہوئے ایک پرائیویٹ VIP کمرے کے سامنے لے آئی۔ فریہ، یہاں تو کوئی نہیں، وہ لڑکا کہاں ہے؟ درنش نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ فریہ نے مڑ کر درنش کو دیکھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ ہمدردی نہیں تھی جو صبح سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ درنش کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سوری جانم، میرا کام ہی تم جیسی معصوم لڑکیوں کو ٹریپ کر کے یہاں تک پہنچانا ہے۔ درنش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فریہ نے اسے دھکا دے کر کمرے کے اندر کیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اور درنش نے دیوانہ وار دروازہ پیٹا، مگر وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک اسے اپنی گردن پر کسی نوکیلی چیز کے چبھنے کا احساس ہوا۔ پیچھے کھڑے ایک نقاب پوش نے اسے ہیوی ڈوز کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ اس کی نظریں دھندلا گئیں اور وہ بے سدھ ہو کر فرش پر گر پڑی۔ کئی گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان مخملی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں سندل کی مانوس خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے صوفے پر ایک حیولا بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ شخص سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھال رہا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس بستر تک لائی گئی ہیں، لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم یہاں اس حال میں پہنچائی جاؤ گی۔ وہ آواز کسی ہتھوڑے کی طرح درنش کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے تڑپ کر سامنے دیکھا۔ وہ شجاع سکندر تھا، وہی شجاع جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے نشاور دودھ پلا کر آئی تھی۔ بھائی، آپ؟ درنش کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ میں تو آپ کو… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ بے ہوش کر کے آئی تھی وہ یہاں پوری طرح ہوش و حواس میں ایک بھیانک رعب کے ساتھ کیسے بیٹھا ہے۔ کیا وہ دودھ شجاع نے پیا ہی نہیں تھا؟ شجاع سکندر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو رہی تھی۔ اپنے گھر کی عزت کو، اپنی بہن کو اس گناہ کی بستی میں دیکھ کر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے اپنی طاقت اور اپنے اس کالے کاروبار پر پہلی بار ایسی آگ لگتی محسوس ہوئی جو سب کچھ جلا ڈالنے والی تھی۔ تم نے مجھے بے ہوش کیا درنش، صرف اس لیے کہ تم اس غلاظت کے ڈھیر تک خود چل کر آ سکو، اس نے دھاڑ کر کہا۔ درنش نے خوف سے نیلی پڑنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس بھائی سے چھپ کر یہاں آئی تھی وہ تو خود اس جہنم کا بادشاہ ہے اور اب اس دلدل سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ شجاع سکندر اس وقت ایک دہکتے ہوئے جوالا مکھی کی مانند تھا، لیکن اس کے اندر غصے سے زیادہ درنش کی حفاظت کا جنون سوار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو یہ درندے درنش کو نوچ کھائیں گے۔ اسے اس دلدل کا قانون معلوم تھا، یہاں سے کوئی بھی لڑکی سالم واپس نہیں جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کلب کے اس مخصوص ہال میں محفل جمی ہوئی تھی، جہاں انڈر ورلڈ کے بڑے مہرے اکٹھے تھے۔
زرنش حال کے وقت میں لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سامنے صوفوں پر وہی لوگ بیٹھے تھے جنہیں وہ اپنے محافظ سمجھتی۔ وہاں فارس بھی موجود تھا، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی ہی بہن کو اس نالام گھر میں دیکھ کر تڑپ رہا تھا، مگر وہ بھی اس کالی دنیا کے اصولوں کا پابند تھا۔ یہ لڑکی، یہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے، اب یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ شجاع کی گونجدار آواز نے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ سامنے بیٹھے ایک بارش شخص نے تنزیہ کہہ لگایا، شجاع، تم اصول بھول رہے ہو۔ یہاں کا قانون ہے کہ ہر لڑکی پہلے باس کے بستر تک جاتی ہے اور پھر آگے بھیج دی جاتی ہے۔ تم اکیلے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ہم رولز نہیں توڑ سکتے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے پاس رہے گی تو بس رہے گی۔ شجاع نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کی قیمت میں چکاؤں گا، لیکن یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ وہاں موجود دیگر افراد میں چیخ گوئیاں ہونے شروع ہو گئی۔ نہیں شجاع، یہ کاروبار ہے، جذبات نہیں۔ اگر تم نے اسے رکھا تو باقیوں کو بھی رعایت دینی پڑے گی۔ یہ لڑکی آگے جائے گی۔ ایک اور آواز گونجی۔ زرنش ساکت کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جن بھائیوں کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، وہ اس کی بوٹی بوٹی کرنے والے شکاری نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جنہیں انسان سمجھتی تھی، وہ دراصل فرجیوں اور قیمتی سوٹوں میں چھپے درندے ہیں جو اپنی ہی بہن کی قیمت لگا رہے تھے۔ فارس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان سب کو گولی مار دے یا اپنی بہن کو وہاں سے نکال لے جائے۔ زرنش کی نظریں جب شجاع سے ملی تو اس کی آنکھوں میں تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک سچائی نظر آئی۔ وہ اسے بچانے کے لیے اسے اپنی قیدی بنا کر رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ زرنش کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح مر چکی ہو۔ وہ انہی درندوں کے درمیان کھڑی تھی جن سے وہ پوری زندگی محبت کرتی رہی تھی۔ اب اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ بھائی، اور نہ ہی کوئی محفوظ ٹھکانہ۔ وہ اسی دلدل کی قیدی بن چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شجاع سکندر نے حال میں موجود تمام درندوں کو خاموش کر دیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ زرنش اب اس کی ملکیت ہے اور اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے۔ محفل برخاست ہونے کے بعد شجاع زرنش کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے کہ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور فارس غصے بھرا اندر داخل ہوئے۔ فارس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے زرنش کی طرف دیکھا جو صوفے کے کونے میں سمٹی سبزیاں برک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے زرنش؟ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ فارس اس پر دہاڑا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ زرنش کا دل لرز گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو کس بازار میں لا کھڑا کیا ہے؟ بولو، یہاں کس کے ساتھ آئی تھی تم؟ زرنش نے سدکتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ساری کہانی سنا دی۔ اس نے یونیورسٹی کے لڑکے کی بلیک میلنگ ویڈیو اور فریہ کی غداری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی، شجاع کی مٹھیوں میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے اگلنے والی لگی تھیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ شجاع نے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ زرنش نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کا نام بتایا۔ شجاع نے فون نکالا اور چند سیکنڈز میں اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے تھی۔ یہی وہ لڑکا تھا جس کا باپ ہمارے مخالف گینگ کا مہرا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نشانہ بنایا تاکہ مجھے نیچا دکھا سکے۔ شجاع کی آواز میں چھپا غصہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ بھائی، میں اسے بھی جا کر ختم کر دوں گا، فارس نے گن نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں فارس، شجاع نے اسے روکا اور زرنش کی طرف دیکھا۔ اسے سزا وہ دے گی جس کی زندگی اس نے برباد کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کا ماحول بدلنے لگا۔ زرنش اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی۔ شجاع نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اسے اس وحشی دنیا میں رہنا ہے تو اسے خود بھی وحشی بننا ہوگا۔ اس نے زرنش کو اپنے قریب رکھنا شروع کر دیا اور اسے اپنی بلیک بزنس کی دنیا کے داؤ پیچ سکھانے لگا۔ شجاع اسے روزانہ حویلی کے پچھلے حصے میں لے جاتا جہاں فائرنگ رینج بنی ہوئی تھی۔ پکڑو اسے، جب تک تمہارا ہاتھ نہیں کانپے گا تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا، شجاع نے ایک باری گن اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ ابتدا میں زرنش کے ہاتھ کانپتے تھے۔ گولی چلنے کی آواز سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی، لیکن شجاع کی سخت تربیت نے اسے بدل دیا۔ شجاع اسے مار دھاڑ کے طریقے، جسمانی دفاع اور گن چلانے کی ماہرانہ تربیت دینے لگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ میٹنگ میں بٹھاتا تاکہ وہ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپے مکر کو پہچان سکے۔ فارس بھی حیرت سے دیکھتا تھا کہ کیسے ایک معصوم کلی اب ایک زہریلے ناگن کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ زرنش اب خاموش رہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک گہری سرد مہری آ گئی تھی۔
وہ اب شجاع سکندر کی سب خطرناک ہتھیار بننے جا رہی تھی۔ بیسمنٹ کی سیڑھیوں سے ہائی ہیلز کی ٹک ٹک گونجی۔ بلیک جینز، بلیک ٹاپ، اوپر پر بلیک کوٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ اپنے ہاتھ میں گن کو کسی کھلونے کی طرح گول گول گھماتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ سامنے کرسیوں سے بندے حمزہ اور فریہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر سامنے سے آتی اس پراسرار لڑکی کو دیکھا۔ مار مار کر ان دونوں کی حالت اس قدر خراب کر دی گئی تھی کہ وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں، چہروں اور ہاتھوں سے خون رس رہا تھا۔ دیکھو تم کون ہو؟ ہم نہیں جانتے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو۔ کرسی پر بندھی فریہ چیخی تھی۔ مقابل لڑکی نے خاموشی سے ایک کرسی کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود گن کے ساتھ بے نیازی سے کھیلنے لگی۔ ہمیں جانے دو، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ہمیں اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع تو دو۔ حمزہ نے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی۔ دیا جائے گا، تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کا موقع ضرور دیا جائے گا، وہ لڑکی سرد لہجے میں بولی، لیکن اس سے پہلے تم جانا نہیں چاہو گے تم اس وقت کس کے پاس ہو؟ یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی۔ اوپر لگے لیمپ کی زرد روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو فریہ کی جان ہوا ہو گئی۔ سامنے زرنش بیٹھی تھی، وہی زرنش جو کبھی کسی کی اونچی آواز سے ڈر جایا کرتی تھی، آج وہ بلا خوف و خطر ہاتھ میں گن لیے ان کے سامنے موجود تھی۔ فریہ نے جب سے یہ گنونا کام شروع کیا تھا، اس نے کبھی گن کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس کا کام صرف لڑکیوں کو ٹریپ کر کے لانا تھا، لیکن آج اس کی اپنی شکار کی ہوئی لڑکی اس کے سامنے شکاری بن کر بیٹھی تھی۔ زرنش کے چہرے پر ایک شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر فریہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زرنش تم؟ فریہ کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ حمزہ کا رنگ بھی خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے مہینے پہلے ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا تھا۔ اب وہ دونوں موت کے سائے میں تھے اور ان کے سامنے وہ لڑکی تھی جس کے اندر کی معصومیت کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ زرنش نے گن کا رخ حمزہ کی پیشانی کی طرف کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، تو بتاؤ حمزہ، ویڈیو وائرل کرنے کا کتنا شوق تھا تمہیں؟ کمرے میں تاریک خاموشی اور زرنش کی برفانی مسکراہٹ نے ان دونوں کے دلوں میں وہ دہشت بٹھا دی تھی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زرنش نے چابک کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک آدمی نے چابک اس کو دے دیا اور اس کے بعد زرنش کے ہاتھ چلنے لگے۔ بیسمنٹ کی فضا چیخوں اور خون کی بو سے بوجھل تھی۔ زرنش کے ہاتھ میں موجود ہنٹر جب حمزہ اور فریہ کے جسموں پر پڑتا تو گوشت پھٹنے کی آواز پورے ہال میں گونجتی تھی۔ وہ کسی بے رحم جلاد کی طرح ان پر برس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی ملال تھا اور نہ کوئی ہمدردی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور شجاع سکندر فارس کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ ان کے ساتھ ہی وہی بارش شیخ صاحب بھی تھا جو اس رات میٹنگ میں موجود تھا جب زرنش کو پہلی بار ایک معصوم مال کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ شیخ صاحب نے جب زرنش کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی لڑکی جو چند مہینے پہلے ایک خوفزدہ ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی، آج درندگی کی انتہا پر تھی۔ زرنش نے حمزہ کے بال پکڑے، اس کا سر دیوار سے مارا تو شیخ صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود ایک منجا ہوا مجرم ہونے کے باوجود اس لڑکی کی وحشت دیکھ کر لرز اٹھے تھے، لیکن شجاع اور فارس کے چہروں پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی محنت کا پھل دیکھ رہے تھے۔ ان کی بنائی ہوئی فولادی دیوار اب میان سے باہر آ چکی تھی۔ بس کرو زرنش، شجاع کی روبدار آواز گونجی۔ زرنش نے ہانپتے ہوئے ہاتھ روکا اور مڑ کر شجاع کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور چند خون کے چھینٹے اس کے گال پر کسی تمغے کی طرح سجے تھے۔ شجاع کی نظریں زرنش کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ شجاع اسے کسی عام کی طرح نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک گہری تڑپ، ستائش اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ زرنش کی ایک ایک حرکت کو باریک بینی سے نوٹ کر رہا تھا، اس کے سرخ ہوتے لبوں کی کپکپی، اس کی آنکھوں میں موجود ٹھہرا ہوا غصہ اور گن پکڑنے والے مضبوط ہاتھوں کو جنہیں کبھی اس نے خود تھامنا سکھایا تھا۔ شجاع کو محسوس ہوا کہ یہ لڑکی اب اس کی شاگرد نہیں رہی بلکہ اس کے دل کی دھڑکن بننے لگی ہے۔ فارس جو برابر میں کھڑا تھا شجاع کی اس کی بدلتی ہوئی نظر کو بہت اچھے طریقے سے بھانپ چکا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ شجاع کا وجود زرنش کی غربت میں پگھل رہا ہے۔ وہ جس طرح زرنش کے چہرے کا معائنہ کر رہا تھا وہ کوئی عام نگاہ نہیں تھی،
وہ ایک فاتح کی اپنی سب سے قیمتی جیت کو دیکھنے والی نظر تھی۔ شاندار زرنش، تم نے ثابت کر دیا کہ تم سکندر خاندان کا خون ہو۔ فارس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا، مگر شجاع ابھی تک وہیں ساکت کھڑا اسے اپنی محبت بھری اور گہری نگاہوں سے حصار میں لیے ہوا تھا۔ اسے زرنش کی یہ وحشت، اس کا یہ نیا روپ اپنی جان سے زیادہ عزیز لگنے لگا تھا۔ زرنش نے شجاع کی نظروں کا تپتا ہوا لمس محسوس کیا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ ایسا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ محبت تھی یا جنون، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس تپش سے انجان نہ رہ سکی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر حویلی کے نیچے جم سے آنے والی آوازوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ دبے قدموں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ شجاع سکندر اکیلا وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر صرف ٹراؤزر میں پنچنگ بیگ پر پٹا پر توڑ وار کر رہا تھا۔ اس کے کسرتی جسم پر پسینہ چمک رہا تھا اور ہر وار کے ساتھ اس کے عضلات کی جنبش اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ زرنش کو وہاں کھڑا دیکھ کر شجاع رکا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں وہی گہرا حصار تھا جس سے زرنش آج کل بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بدلہ لے کر بھی سکون نہیں ملا، شجاع نے تولیے سے پسینہ پوچھتے ہوئے پوچھا۔ زرنش نے خاموشی سے دیوار پر لٹکے ہوئے دوسرے گستاخانے اٹھائے اور اپنے پہنتے ہوئے شجاع کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تھکن باقی ہے شجاع سکندر، اس نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ شجاع کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے بولا نہیں کرتی تھی، اسے دور بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج وہ خود اس کے سامنے مقابلے کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر اپنی تربیت کا امتحان دو، شجاع سکندر نے کہا۔ اگلے ہی پل دونوں کے درمیان ایک دوستانہ مگر جو پرجوش فائٹ شروع ہو گئی۔ زرنش نے پوری قوت سے شجاع پر وار کرنے کی کوشش کی، مگر شجاع اس کے ہر وار کو مہارت سے روک رہا تھا۔ وہ اسے تھکا رہا تھا، اسے اپنے قریب لا رہا تھا۔ زرنش نے ایک پینترا بدلا اور شجاع کو نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن شجاع اس سے کہیں زیادہ پھرتیلا نکلا۔ ایک اچانک موڑ کے ساتھ شجاع نے زرنش کا وار خالی جانے دیا اور بلی کی تیزی سے اس کے پیچھے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ زرنش خود کو سنبھال پاتی، شجاع نے پیچھے سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زرنش کی کمر پر جم گئے اور اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرنش کا سانس وہیں تھم گیا۔ اس نے شجاع کے گرم جسم کی تپش کو اپنی کمر پر محسوس کیا تو اس کے پورے وجود میں ایک جھری سی دوڑ گئی۔ شجاع نے اپنا چہرہ زرنش کے کان کے قریب کیا، اس کی گرم سانسیں زرنش کی گردن کو چھونے لگی۔ بہت جلدی سیکھ رہی ہو زرنش، لیکن مجھ سے جیتنا اتنا آسان نہیں۔ شجاع کی سرگوشی کسی جادو کی طرح اس کے اعصاب پر طاری ہو گئی۔ شجاع نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ شجاع نے اپنا ہاتھ زرنش کے چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ان کی نظریں ملی تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ شجاع کی آنکھوں میں وہ تڑپ اور چاہت اب بالکل صاف تھی جسے وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ زرنش نے اس کی آنکھوں میں خود کو ڈوبتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ شجاع سکندر جس سے وہ کبھی کانپتی تھی، آج اس دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ لگ رہا تھا۔ اس خاموشی میں صرف ان کے دھڑکتے دلوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کسی بڑے طوفان کی دستک تھی۔ زرنش نے موقع پاتے ہی ایک زوردار لات شجاع کے پیٹ میں دے ماری۔ شجاع اس کے حصار سے نکل آیا تھا، اس کے پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ ہاں میری بلی، مجھے کو میاؤں، وہ کہتا زرنش کی طرف بڑھا اور پھرتی سے زرنش کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر پر لگاتا، اس کے گھٹنوں پر اپنے پاؤں کا زور دیتا اسے نیچے گرا چکا تھا، لیکن وہ نیچے گرانے سے پہلے اس کے گرد اپنا حصار باندھنا نہیں بھولا تھا، جس کی وجہ سے زرنش کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی دہکتی ہوئی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ زرنش نے اپنی نظریں جھکائی تو وہ مسکرایا تھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ شجاع کے الفاظ سن کر زرنش حیرت سے شجاع کو دیکھا۔ شجاع سکندر اسے چھوڑ کر خود بھی زمین پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا، جبکہ زرنش اب اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شجاع سکندر نیند میں ہے، تب ہی وہ تو ایسی بات کر گیا تھا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ شجاع سکندر نے زرنش کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زرنش نے بے یقینی نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو بیک وقت دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اپنے بھائی سے پوچھ کر بتاؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ اگر تمہارے بھائی بیچ میں آئے نا تو یقیناً وہ بکی کا بکرا بننے والے ہیں۔ شجاع کہنی کے زور پر اپنا سر ٹکاتا ہوا بولا تھا اور ہنسنے لگا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ زرنش اس سے نکاح کے لیے تیار تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کے وسیع ہال میں آج فضا بدلی ہوئی تھی۔ شمع دانوں کی
روشنی اور مہنگے عطر کی خوشبو نے انڈر ورلڈ کے اس گڑھ کو ایک شاندار دربار میں بدل دیا تھا۔ رات کی اس لڑائی کے بعد صبح کا سورج ایک نیا فیصلہ لے کر طلوع ہوا۔ شجاع سکندر جو سیاہ سوٹ میں بلبوس اپنی پوری ہیبت کے ساتھ صوفے پر پرجمان تھا، اس نے نکاح خواں کی موجودگی میں سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے اور خاموشی چھا گئی تو ہال میں موجود گینگ کے پرانے مہروں اور سرداروں کے چہروں پر ناگواری کے بادل چھا گئے۔ شجاع، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک بوڑھے گینگ ممبر نے ہمت جٹا کر کہا۔ یہ لڑکی تماشا بن چکی تھی، اس کا مقام یہاں کے رولز کے مطابق طے ہونا تھا۔ نکاح کے ذریعے تم اسے اپنے برابر کا درجہ نہیں دے سکتے، یہ ہمارے قوانین کے خلاف ہے۔ اب اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی، شجاع سکندر کی سرد اور شفاف نظریں اس پر جم گئیں۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ شجاع کے ہاتھ میں موجود گن کی نالی آہستہ سے اس شخص کی طرف مڑی۔ قوانین میں بناتا ہوں، شجاع کی آواز گرجی، اور جو میرے فیصلے پر انگلی اٹھائے اس کا انجام تم سب جانتے ہو۔ اسی لمحے زرنش ہال میں داخل ہوئے۔ وہ سرخ اور سیاہ عروسی لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت نہیں بلکہ ایک غضبناک چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی گن تھی جو شجاع نے اسے دی تھی۔ اس کے چلنے کے انداز میں وہ اعتماد تھا جو صرف ایک ملکہ کا ہوتا تھا۔ فارس اس کے پہلو میں کسی وفادار محافظ کی طرح کھڑا تھا۔ شجاع اپنی جگہ سے اٹھا اور زرنش کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ والے بلند تخت نما صوفے پر بٹھایا۔ اس نے ہال میں موجود تمام لوگوں کی طرف فاتحانہ نظر دوڑائی۔ آج سے یہ صرف میری شریک حیات نہیں بلکہ اس سلطنت کی برابر کی حقدار ہے۔ آج سے اس دنیا میں اس کا ایک نیا نام اور ایک نئی پہچان ہوگی۔ شجاع نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے یہ سیاہ سلطنت کی کوئین سیاہ ابنوس کی ملکہ کہلائے گی۔ پورے ہال میں موجود درندے جو چند لمحے پہلے معترض تھے اب زرنش اور شجاع کے مشترکہ خوف سے سر جھکانے لگے۔ زرنش نے اپنی گردن فخر سے بلند کی اور ان سب کے چہروں کو دیکھا جو کبھی اسے نوچنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اب وہ دی ایون کوئین تھی جس کے ایک اشارے پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ شجاع نے فخر سے اس کا ہاتھ چوما۔ نکاح کی اس پروقار اور پرہیبت محفل کے اختتام کے بعد شجاع سکندر زرنش کا ہاتھ تھامے اسے حویلی کی بالائی منزل پر واقع اپنے خاص کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا کا شور اور سازشوں کی بو جیسے دم توڑ گئی۔ شجاع نے آہستہ سے زرنش کا ہاتھ چھوڑا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ زرنش ابھی تک اسی شاہانہ لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود وہ ملکہ والا سخت تاثر اب مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک فطری حیا اور اضطراب نے لے لی تھی۔ شجاع خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں وہی گہری تپش تھی جو پچھلی رات جم میں محسوس کی گئی تھی، مگر آج اس میں ملکیت کا ایک انوکھا غرور بھی شامل تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زرنش کے گال پر ٹھہرے سیاہ بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے زرنش کہ آج تم نے مجھے کتنی بڑی جیتی ہے؟ شجاع کی آواز مخمل کی طرح نرم مگر جذبوں سے معطل تھی۔ زرنش نے نظریں اٹھا کر اپنے مقابل کھڑے اس شخص کو دیکھا جو پوری دنیا کے لیے ایک بے رحم درندہ مگر اس وقت اس کے سامنے موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ شجاع، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ مجھے سے بچا بھی تو سکتے تھے۔ اس رشتے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ شجاع کے لبوں پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا یہاں تک کہ زرنش کی رخ دیوار سے جا لگی۔ شجاع نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پہلوؤں میں دیوار پر ٹکا دیے۔ اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے چہرے کو اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے وجود کو چھونے لگیں۔ اسے بچانا میرا مقصد کبھی تھا ہی نہیں زرنش۔ شجاع نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا، تمہیں اس دن سے اپنی زندگی میں بنانا چاہتا جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے حق کے لیے لڑنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ میں ایک سنگ دل انسان ہوں، میری دنیا اندھیروں سے بڑی ہے، لیکن اس اندھیرے میں تم میری وہ واحد روشنی ہو جسے میں کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے زرنش کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اس کی نظریں اپنی نظروں میں قید کر لیں۔ لوگ تمہیں ایون کوئین کہتے ہوں گے، مگر میرے لیے تم میری وہ محبت ہو جس کے لیے میں پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں لڑنا سکھایا، گن چلانا سکھائی، لیکن خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ہار گیا۔ شجاع نے جھک کر اپنی پیشانی زرنش کی پیشانی سے ٹکرا دی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرنش، ایسی محبت جو نہ قانون مانتی ہے اور نہ ہی رواج۔ تم اب صرف میری شریک حیات نہیں ہو، تم میری روح کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر شجاع سکندر نامکمل ہے۔ زرنش کا دل سینے میں تھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس نے پہلی بار شجاع کے لہجے میں وہ بے بسی اور سچائی محسوس کی جو کسی بھی بڑے سے بڑے گینگسٹر کو ایک عام انسان بنا دیتی ہے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے شجاع کے کوٹ کا کالر تھاما اور آنکھیں موند لیں
اور اس کی یوں اپنا آپ اس کے سپورٹ کرنے پر کھلے دل سے مسکرایا تھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کر گیا اور اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں الگ ہی تال پر رقص کر رہی تھیں۔ دھنیش نے اپنی آنکھیں مزید بند کیں۔ وہ جو سب کے سامنے خود کو مضبوط دکھاتی تھی، اب وہ خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی اور اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ شجاع سکندر اسے بیڈ پر گرا تھا، اس پر جھکا تھا اور دونوں کو ہر پردے سے آزاد کرتا دونوں پر کمفرٹر ہو چکا تھا۔